رینجرز کے سندھ میں خصوصی اختیارات کے حوالے سے معاملات اب صرف تعطل کا شکار نظر نہیں آتے بلکہ شاید اس سے ایک قدم آگے چل گئے ہیں، کیونکہ اس میں اب پراسراریت بھی سامنے آ گئی ہے۔ ایک جانب حکومت سندھ اور سندھ اسمبلی کی جانب سے رینجرز کے سندھ میں اختیارات کے حوالے سے پابندیاں عائد کرنے کی قرارداد سامنے آئی ہے، دوسری جانب حکومت سندھ نے اس حوالے سے اپنی ایڈوائزری تیار کر لی ہے وفاقی حکومت کو بھیجنے کے لیے، مگر 2 روز گزر گئے ہیں، وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا ہے۔ اس رد عمل کی آج بھی توقع کی جا رہی تھی، آج بھی ایک بار پھر وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے تقریباً 1 گھنٹے طویل تقریر کی ہے، لیکن ایک بار پھر انہوں نے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ جناب چودھری نثار علی خان نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے سنیچر کے روز ایک بڑی تقریر میں سندھ حکومت کو اور سندھ حکومت کے بڑوں کو آڑے ہاتھ لیا تھا جب انہوں نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی تھی۔ اس کے 1 روز بعد انہوں نے سندھ حکومت کے ہی حوالے سے ایک تحریری بیان بھی جاری کیا تھا، لیکن جب سے حکومت سندھ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس کے ذریعے سندھ اسمبلی نے رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ایک سخت گیر ریزولوشن اپروو کی ہے، وفاق کی جانب سے چودھری نثار علی خان کی جانب سے مکمل خاموشی ہے، گو کہ آج جب چودھری نثار علی خان صاحب بول رہے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف جنہوں نے کہ آج ایک غیر متوقع اجلاس کیا خاص طور پہ صرف سندھ کے ہی حوالے سے، جس میں جناب وزیر اعظم کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، ڈائریکٹر جنرل ISI اور دوسرے اعلیٰ وزراء اور حکام موجود ہوئے۔ یہ تفصیلی اجلاس ہوا جس کے بعد کوئی پریس ریلیز کسی قسم کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، جس سے اس معاملے کی جو پیچیدگی ہے وہ واضح طور پہ نمایاں ہوتی ہے، اور جیسے کہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا، آج اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ وزیر اعظم آج اسمبلی میں آئیں گے اور اس معاملے پہ کچھ بولیں گے، وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ آج جناب نثار علی خان صاحب نے اس حوالے سے پیشن گوئی کی تھی۔ بہت لمبی میں بات نہیں کرنا چاہتا، وزیر اعظم نے بھی تھوڑی دیر بعد ایوان میں آنا ہے، شاید وہ بھی کوئی بات کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ جناب چودھری نثار علی خان نے جو اپنی آخری پریس کانفرنس سندھ کی صورتحال کے حوالے سے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں وفاق کے پاس کئی آپشنز ہیں، کوئی اس سلسلے میں غلط فہمی میں نہ رہے۔ وزیر اعظم اس وقت چین میں تھے، انہوں نے کہا تھا وہ واپس آئیں گے، وہ آپشن ان کے سامنے پیر کے روز رکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر بھی گئی، منگل بھی گیا، بدھ بھی گیا اور آج جمعرات گزرنے کے بعد جمعہ بھی آ گیا، مگر نہ وہ آپشنز کی آواز آئی ہے اور نہ وزیر اعظم نے ان آپشنز کے حوالے سے یا وفاقی حکومت نے کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کا وعدہ گزشتہ ہفتے جناب چودھری نثار علی خان نے کیا تھا۔ وفاقی حکومت اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ سوموار کو وزیر اعظم آ رہے ہیں، میں باقاعدہ طور پر ان کے سامنے کچھ پرپوزلز رکھوں گا۔ بالآخر فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے، مختلف آپشنز ہیں جس پہ وفاقی حکومت اور کوئی غلط فہمی میں ہے کہ وفاقی حکومت سٹیک ہولڈر نہیں ہے، وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں، وہ اپنی غلط فہمی میں، اور میں یہ آئینی اور قانونی کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ لیکن ایسا لگتا یہ ہے کہ شاید وزیر اعظم کے پاس دراصل آپشنز ہیں تو مگر آپشنز نہیں ہیں، کیونکہ وزیر اعظم بہرحال جمہوریت اور سیاست کا تسلسل چاہتے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ان ریٹن مفاہمت چاہتے ہیں، وہ ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی مخاصمت نہیں چاہتے، حتیٰ کہ وہ MQM کے ساتھ بھی کسی قسم کی مخاصمت نہیں چاہتے، کسی صورت میں وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں گورنر راج آئے اور کسی صورت میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ وفاق براہ راست سندھ کے معاملات کو سنبھال لے، یا ایک ایسی سچویشن آئے جس میں رینجرز اور سندھ حکومت آمنے سامنے کھڑے ہو جائے۔ تو دراصل وزیر اعظم کے پاس آپشنز شاید نہیں ہے یا وہ ان آپشنز کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہی وہ گھمبیر صورتحال ہے جو کہ مسلسل 2 روز کی خاموشی، وزیر اعظم کی واپسی، سندھ حکومت کا سندھ اسمبلی کی یہ ایک بہت ہی اہم قرارداد اور وفاق کی خاموشی مسلسل برقرار ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز نامور و معروف صحافی تجزیہ کار جناب مظہر عباس کو۔ بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، 2 روز گزر گئے ہیں اور آج بھی وفاق کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، وزیر داخلہ کی جانب سے اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ خاموشی کیا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا دراصل جواب نہیں ہے اس وقت وفاق کے پاس اور ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جواب ہے کامران صاحب، غالباً وہ سمری کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کون سی سمری وزارت داخلہ کو بھیجی جاتی ہے۔
ایک آپشن جو موسٹ پرابلی وہ استعمال کرنا چاہیں گے، کیونکہ وہ 245 نہیں کرنا چاہیں گے، وہ گورنر راج نہیں لانا، وہ سپریم کورٹ کو ریفر کریں گے. اور 2011 کا کراچی بدامنی کیس جو ہے جس میں ڈائریکشن وفاق کو بھی دی گئی تھی، اس میں وہ انہی کو ریفر کریں گے اور اس سمری کی بنیاد پہ وہ یہ کہیں گے کہ ان کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں یا شرائط لگائی گئی ہیں. گائیڈ لائن غالباً وہ سپریم کورٹ سے لینا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ کہ اس مسئلے کا فوری حل نہیں ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں، جو کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک بہت وائبل آپشن ہے جس کی جانب نثار علی خان صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ پہ پٹیشن جائے، پھر اس کی کارروائی شروع ہو، شاید لارجر بینچ بنے اور پھر ایک لمبی کارروائی، اس دوران یہ تعطل جو ہے سندھ میں یہ تو بڑا مہلک ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیے بالکل مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پریکٹیکلی آپریشن جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اور جو بھی کارروائی اب پولیس کا اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، رینجرز اگر کر بھی رہے ہوں گے تو بہت ہی خاموشی سے کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں، لیکن اگر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو آپریشن بالکل رکا ہوا ہے، آپ کو نہیں نظر آئے گا بہت زیادہ. غالباً اس وقت وہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں ان کے پاس شواہد ہیں صحیح یا غلط کہ ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، وہ کیسز شاید ود ہولڈ کر لیے انہوں نے اس وقت تک، لیکن جہاں تک کلعدم تنظیموں کے حوالے سے معاملات ہیں، جہاں تک لیاری گینگ وار کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ جاری رہے گا آپریشن. یہ صرف اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کیا جاری ہوتا ہے، کون سا نوٹیفیکیشن دیتے ہیں. وزارت سندھ حکومت وفاقی حکومت کو کیا کرے گی، کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید جو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی ہے اسے بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو خدشات مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں وہ غالباً یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں جس پہ شاید سابق صدر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. حالانکہ جن ذرائع سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس طریقے سے، ہمارے پاس چیزیں ہیں ضرور لیکن ہم شاید اس طرف ابھی نہ جائیں. تو ابھی جو فوری طور پہ ان کے سامنے معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، ان کے نزدیک یہ صورتحال آ گئی ہے کہ ان جے آئی ٹیز کا کیا ہوگا، کیا ان جے آئی ٹیز کا بھی حشر جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم والی جے آئی ٹی کی طرح ہوگا. یہ چیزیں اگر آگے چلی گئیں تو ان کے نزدیک پھر اس چیز کے... لیکن آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جناب زرداری صاحب نے، جو کہ بہت ہی زیرک اور بہت ہی جہاں دیدہ اس وقت پاکستان کے سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے کارڈز بہت اچھی طرح سے، اپنی مووز بہت اچھی طرح سے کیلکولیٹ کی ہیں، اور شاید ان کی کیلکولیشن میں یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ان پر براہ راست کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہو. دوسری چیز یہ کہ وہ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ ایک بار پھر مظلومیت کا لبادہ ان کے لیے اویلیبل ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پر جو اس وقت شدید دباؤ ہے پرفارمنس کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اس سے جان چھوٹے گی، اور پھر وہ پوزیشن بھی ان کے لیے کوئی اتنی خراب نہیں ہوگی. ایک طرح سے وہ ان کی زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے بلف کال کیا ہے فیڈریشن کا اور یا اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں کامران صاحب، اس میں صرف مسئلہ وزیر اعظم کا نہیں ہے، اس میں مسئلہ فوج کا بہت زیادہ، فوج کے سٹیکس اس میں بہت زیادہ ہیں، اور وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایک ایسی لڑائی جو انہوں نے ضرب عضب کے نام سے لڑی، اس میں اگر کراچی وہ لوز کر جاتے ہیں، اور کراچی میں اگر یہ کارروائیاں کسی وجہ سے، سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے رک جاتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، جبکہ کراچی کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ سب سے بڑی ٹیرر فائننسنگ یہاں سے ہوتی ہے، اگر وہ چیزیں روک دی گئیں اس چیز کو، وہ میرا خیال ہے آرمی کے لیے خاصا ان ایکسیپٹیبل ہوتا جا رہا ہے. پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کی، جو پرائم منسٹر بھی آئے تھے، آرمی چیف بھی آئے تھے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے 2 میٹنگز ہوئی تھیں، ایک کور ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی تھی اور ایک گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں آرمی سرکلز بہت زیادہ غصے میں تھے سندھ حکومت کے بارے میں، کیونکہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تھی. اور جو میٹنگ ہوئی اس میں قطعی طور پہ یہ تاثر نہیں دیا گیا کہ کوئی چیزیں ایسی کرنے جا رہی ہے، کوئی ایسی شرائط لگانے جا رہی ہے، لیکن یہ رپورٹس تھی کیونکہ اسی وجہ سے روکا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے صرف وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں آرمی چیف کا بھی مسئلہ ہے. اس میں آرمی چیف یہ نہیں چاہیں گے کہ صرف سیاسی مصلحتوں کی بنا پہ یہ آپریشن کہیں ڈیمیج ہو جائے کسی بھی لیول پہ. کوشش ضرور ہوگی کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن لیا جائے گا یا اس طرح کا لیا جائے گا جس میں وفاق اور وزیر اعظم کو صورتحال کا امبیرسمنٹ کرنی پڑے، پولیٹیکل امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی پتا ہے
کہ اگر آرمی اتنی فرم ہے نیشنل ایکشن پلان میں اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو شرائط لگائی گئی ہیں اس سے نیشنل ایکشن پلان کم سے کم کراچی کی حد تک متاثر ہوگا، تو وہ میرا خیال ہے they will come hard اور they will most probably ان سے کہیں گے وفاقی حکومت سے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ میں کوشش کریں، ارجنٹلی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں، ورنہ یہ صورتحال ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے جو ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس ہمارے ساتھ تھے۔ یقینی طور پہ پیچیدہ صورتحال ہے، ایک آپشن جو اویلیبل ہے وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے، جس کا ذکر جناب مظہر عباس نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ طول کھینچ سکتا ہے۔ اس دوران آپریشن جو فی الحال عملاً معطل ہے معطل ہی رہے گا اور اس کی ایک قیمت ہے، دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان اور نیشنل ایکشن پلان جو کہ اس وقت جاری ہے پورے ملک میں اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے اور وہ یہ کہ سیاست دانوں کی سیاست کا وقت ہے، وہ اس وقت سیاست کھیل رہے ہیں اور زبردست طریقے سے سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اس صوبے میں بھی کھیلی جا رہی ہے اور پورے پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی داؤ پیچ استعمال کر رہی ہے، جس کا مسلسل اظہار نظر آ رہا ہے اور جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کا ایک گر بہت نمایاں ہے، ان کے الفاظ اور عمل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو عمل نہیں کرنا ہوتا، عمل وہ ہوتا ہے جس کا الفاظ میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ سیاست کی بازی گیری کہلائی جاتی ہے اور اس وقت یہ بازی گیری نظر آ رہی ہے، کھل کے آ رہی ہے، بلکہ پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو کہ ایک ٹرم سیاست کا جمہوریت کا مکمل ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ سیاسی میدان میں بہت زیادہ جہاں دیدہ نظر آتے ہیں، بہت ہی پروفیشنل انداز میں سیاست رن کر رہے ہیں، سیاسی طریقے سے چیزوں کا چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ مسلسل نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس میں نمایاں ہیں، دوسری سیاسی قوتیں ان میں ساتھ ہے۔ اس میں متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے۔ آج کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو 5 دسمبر کو سندھ میں رینجرز کی خصوصی اختیارات ختم ہوئے۔ 10 دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت اس معاملے کو بھرپور طریقے سے ٹالتی رہی اور 16 دسمبر کو رینجرز کو سندھ اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے مشروط اختیار دیے گئے، اس پر پابندیاں لگا دی گئی اور قانوناً رینجرز کو سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ کی جی حضوری کا پابند بنا دیا گیا۔ لیکن ان 10 دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی کوئی اشارہ تک نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کے زیرک سیاستدانوں نے پابندیاں لگانے کے ساتھ رینجرز اور پولیس کی تعریفوں کے پل باندھے رکھے اور مسلسل پل باندھے رکھے اور یہ ذکر ہی نہیں آنے دیا، نہ اشارہ آنے دیا کہ دراصل وہ تو رینجرز پر پابندیاں لگا رہے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ اپنی اتھارٹی کے اندر لے کر آنے والے ہیں۔ زبان پر جو تھا وہ یہ تھا۔ رینجرز ابھی نہیں، برسوں سے یہاں ہیں اور ابھی خاص طور پہ آپریشن کے سلسلے میں ان کی کارکردگی ہے، ان کی جدوجہد ہے۔ پولیس کے ساتھ پولیس کی بھی بڑی قربانی ہے جو ذکر نہیں کیا گیا۔ پولیس کے 400 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ایکولی۔ رینجرز کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے سیولین فورسز کے ساتھ مل کے جو امن قائم کیا ہے وہ خراج تحسین لائق ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہم ان اداروں پر اعتماد کرتے ہیں، ہم سندھ پولیس اور ان کی رینجر کی مشترکہ کوششوں سے جو ہو رہا ہے ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم رینجر کی کارروائیوں جو مشترکہ کارروائیاں ہیں پولیس کی ان پر خوش ہیں، امن امان بہتر ہوا ہے تو اس سے بڑا اور کیا اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ لیکن 16 دسمبر کو صورتحال بالکل مختلف ہوئی اور ایسے ہی ہوتا ہے سیاست میں۔ دوسری جانب سے ان کی دوسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ بھی جو سیاست کی میدان کی اب ایک بہت پرانی کھلاڑی ہو چکی ہے، اس کے رہنما سیاست کے پرانے کھلاڑی ہو چکے ہیں۔ بھرپور چیلنج کا بقول ان کو سامنا تھا رینجرز آپریشن کے نتیجے میں اور ایک بالکل ڈیفرنٹ صورتحال تھی۔ 9-0 پر چھاپا ہو یا کارکنوں پر گرفتاریاں، MQM کراچی آپریشن کے حوالے سے رینجرز مخالف بیانات دیتی رہی۔ جناب الطاف حسین کے بیانات ایسے تھے کہ بہرحال ان پر پابندی
پابندی لگانی پڑی. یہ ساری سیاسی کاریگری ہے کہ وہی ایم کیو ایم جو رینجرز آپریشن کے خلاف واضح موقف رکھتی تھی وہ سندھ اسمبلی میں رینجرز کی خصوصی اختیارات اور قرارداد کے وقت رینجرز کے حق میں نعرے لگاتی نظر آئی, جبکہ اس سے 2 دن قبل ایم کیو ایم نے رینجرز کے خلاف سخت بیانات دینے والے وسیم اختر کو باقاعدہ کراچی کے میئر کے لیے نامزد کر دیا تھا. یہ ہوتی ہے کاریگری. الفاظ اور عمل کے درمیان میں فرق ہوتا ہے. ایک طرف رینجرز کی حمایت میں نعرے تھے اور پھر اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وسیم اختر صاحب کا جو رویہ ہے, جو مسلسل ان کی پوزیشن رہی ہے, سیاسی پوزیشن, ایم کیو ایم کی سیاسی پوزیشن جس کی ترجمانی جناب وسیم اختر کرتے رہے ہیں, یقینی طور پہ وہ ان کا نام رینجرز کے حلقوں کے لیے کم از کم کوئی باعث سکون تو نہ ہوگا. ہم بندوق سے لڑنا نہیں چاہتے مگر ہمیں مجبور نہ کیا جائے. یہ لانڈی ہے. میں زیادہ سخت بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں سب چریا بیٹھے ہیں. اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو الطاف حسین کے جیالے ہیں یہ سارے اگر ادھر یا ادھر نکل پڑے تو روکنا مشکل ہو جائے گا. ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, یہ آپ نے سچویشن دیکھی, یہ سیاست کی کاریگری کہلاتی ہے. کس طرح سے سچویشن کو چلانا ہے یہ سیاستدان ہمارے بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہیں, ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے خلاف اب یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کسی صورت میں بھی 90 والی سیاست دوبارہ کرنے نہیں چاہتے. پاکستان اور پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ دراصل بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ بے نظیر بھٹو جناب نواز شریف کے درمیان طے پایا تھا وہ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان قائم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا 5 سالہ دور اس بات کی گواہی دیتا ہے. موجودہ دور حکومت میں حکومت اور اپوزیشن کی مفاہمت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی سیاسی کیس نہیں اور نہ کوئی سیاسی قیدی, بلکہ ایک نادیدہ سمجھوتے کے تحت مسلم لیگ نون کی حکومت جناب آصف علی زرداری کے صاحب کے خلاف بنائے گئے مقدمات میں مسلم لیگ نون ہی کے دور میں ایک کے بعد ایک مسمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور 24 نومبر کو جناب آصف علی زرداری کے خلاف ایس جی ایس اور کوٹیکنا کیس میں غضب کرپشن کی عجب کہانیوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا, جسے مسلم لیگ نون کی دوسرے دور حکومت میں محترمہ نواز شریف اور ان کے رفاق کرام نے بدست خود تحریر کیا تھا. اس طرح سے ایک تلخ چیپٹر کلوز ہوا, جناب نواز شریف کے دوسرے دور میں شروع ہوا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مخاصمت کا یہ دور خود جناب نواز شریف کے تیسرے یعنی کہ اس دور میں ختم ہوا جب یہ ایس جی ایس اور کوٹیکنا کیس میں جناب آصف علی زرداری بری ہو گئے. سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری. ہم پہ الزام لگاؤ تو کچھ ہماری حیثیت کا تو لگاؤ, اس قوم کا پیسہ تھا, اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی, اس نے سرے میں مال خرید لیا. یہ لٹیرا انسان, میرا نام بھی نواز شریف نہیں, اس کو نام کر کے اس کی تمام طرفوں میں پہنچی کرنے میں نشاوت کروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں نے اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا اور بڑے سیاسی پلیئرز نے ایک دوسرے کا ہاتھ سنبھالا. جب 10 نومبر کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے گڈ گورننس نہ ہونے کا شکوہ کیا گیا, اور وفاقی حکومت نے 24 گھنٹے کے اندر عسکری قیادت کے شکوے کے جواب میں جواب شکوہ والا بڑا بیان داغ دیا, اور اس کے اگلے روز پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی نے اسمبلی میں فلور سنبھالا اور ان کی تقریر کو, انتہائی اہم تقریر کو غیر معمولی طور پہ براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن نے نشر کر دیا. آج کا آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے جناب اسپیکر, اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کنسٹیٹیوشن. یہ اتھارٹی کس کو دی گئی کہ آئین کی بالادستوں کی بات کی جائے؟ میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے, آج کے آئی ایس پی آر پہ جو کچھ چھاپا گیا ہے, اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کنسٹیٹیوشن. اس کے تھوڑی دیر بعد چند گھنٹوں میں سینٹ کے چیئرمین جناب میاں رضا بانی کا ایک غیر معمولی بیان سامنے آیا, جس میں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور خارجہ اور قومی سلامتی کی پالیسی پر نظر ثانی کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ, پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن, پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر نے ثابت کیا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ سنبھالا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دفاع میں سامنے آئے. جناب سینیٹر
اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ آئینی سول حکومت پر تنقید کرے۔ سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ ناقص گورننس عدلیہ اور عسکری اداروں کا بھی ہے، یہ سوال فوج سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ جو ISPR نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ چلایا ہے اور حکومت کو لگتا یہ ہے کہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ آپ اپنی گورننس ٹھیک کریں، تو مجھے یہ چیز سوٹ کرتی ہے، مگر ISPR کے تھرو یہ بات کرنا بہتر نہیں تھا۔ ایک اور ماحول ہے پاکستان میں جو سیاسی ماحول ہے جس میں کہ تجربہ کار سیاسی جماعتیں تجربہ کار سیاسی رہنماؤں کے ذریعے تجربے والے سیاسی گل کھیل رہے ہیں۔ اس میں تحریک انصاف کو ایک جانب رکھا گیا ہے۔ تحریک انصاف اس پورے ماحول کا حصہ نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ 9 نومبر کو جب اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخاب پر ایوان میں تحریک انصاف ہی عملاً اپوزیشن میں چلی گئی اور مسلم لیگ نون کے جناب سردار ایاز صادق نے 300 کے حاضر ایوان میں 268 ووٹ حاصل کر لیے۔ پیپلز پارٹی، MQM، JUIF، پختون ملی عوامی پارٹی اور خاص طور پر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں اتحادی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی نے سب نے مل کے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی حمایت میں ووٹ دے دیا۔ اسی قسم کا ایک ان لکھا اتحاد ہے یا ایک دوسرے کا ساتھ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ابھی حالیہ دنوں میں۔ جناب ڈاکٹر عاصم کا جو کیس سامنے آیا ہے اس کی میرٹ ایک جانب، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی گو کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف شواہد پر بیان دیا، مگر جب سے اب تک اس حوالے سے طویل سناٹا ہے۔ وفاقی کابینہ کی اہم ترین شخصیت جناب شاہد خاقان عباسی نے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر عاصم حسین کو بالکل کلین چٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف ان کی وزارت میں کوئی الزام سامنے نہیں آیا ہے۔ نیب ضرور ڈاکٹر عاصم کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، لیکن یہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی ہمت افزائی موجود نہیں ہے کسی بھی وفاقی ادارے کے کہ وہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کارروائی کرے۔ PPP کے قمر زباں قائرہ نے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر عاصم کا دفاع کیا ہے بلکہ MQM کے قائد کا بھی دفاع کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے گو کہ پیپلز پارٹی کے وہ سخت مخالف ہے ڈاکٹر عاصم کا بھرپور دفاع کیا ہے، اور جب MQM پہ وقت آیا تو قمر زباں قائرہ نے MQM کا دفاع کیا۔ نہیں، نہ ہمیں کسی نے اپروچ کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو اپروچ کیا، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو منسٹریز ہوتی ہیں ان میں جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے، منسٹر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی ریگولیرٹی نہ لائی گئی ہے اور نہ ہی کسی نے ہم سے پوچھا ہے، اور جو بھی پوچھے گا جو ریکارڈ ہے ہم ان کو مہیا کر دیتے ہیں، ہماری تو یہی پالیسی ہے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے کسی تنظیم کو پیسے دیے اور وہ تنظیم MQM کی یا کسی سیاسی جماعت کی ایک ذیلی تنظیم، تو کیا آپ کو سیاسی جماعت کو اس ریاست نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے؟ کیا الطاف حسین صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کوآپریشن، ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ جو ہے وہ ریاست کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو بہت ناگوار گزرا ہے کہ اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کو دہشت گردی کی معاونت ڈکلیئر کر دیا جائے؟ یہی ماحول ہے جو مسلسل جس کی عکاسی ہوئی جب متحدہ قومی موومنٹ نے زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھالوں پر غیر اعلانیہ پابندی کے بعد اور اشتعال انگیز تقریروں پر MQM نے اپنے قائد کے حوالے سے جو ان کا میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ جناب الطاف حسین کے اس پورے ماحول کے باوجود اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، لیکن اس کے لیے انہوں نے 12 اگست کو قومی اسمبلی، سینٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ پاکستان کی پوری سیاسی قوتیں اس وقت MQM کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کراچی آپریشن سے تنگ آ کر MQM نے اسمبلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ ارکان کا کہنا ہے دیوار سے لگا دیا گیا، اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اس کام پر نظر ثانی کریں، ہم اس بحران کو انشاءاللہ حل کر سکتے ہیں۔ متحدہ کی شکایتیں دراصل رینجز کے خلاف تھیں
اعلانین رینجز کے خلاف تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تحفظات عیاں تھے۔ جناب الطاف حسین کی ان گنت تقریریں، متحدہ قومی موومنٹ کے ان گنت بیانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے، لیکن پاکستان کی سیاسی قوتیں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑی ہوئیں، اور اس حد تک کھڑی ہوئی کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خود 9-0 چلے گئے ایم کیو ایم کو منانے کے لیے، اور انہوں نے الطاف حسین صاحب سے ٹیلی فون پر بات کی اور حکومت کی درخواست پر سالس کی ذمہ داریاں نبھائی، اور پھر بآسانی ایم کیو ایم کی میزبانی کے خلاف بیان دے کر اس معاملے سے باہر نکل گئے۔ لیکن انہوں نے ایم کیو ایم کا اس وقت میں ساتھ دیا، اور انہوں نے اس بارے میں مزید اس کو کوئی خراب نہیں کیا، بلکہ اپنی خدمات پیش کر کے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا جب وہ 9-0 گئے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کی قیادت سے اس سلسلے میں بات کی۔ سیاسی ٹرائیکا کے لیے ایک دباؤ ہے جو کہ دیکھنے میں آیا جب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ سے استعفے نامنظور کرائے۔ ایک ٹرائیکا بنا جس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے جب سندھ اسمبلی میں اسپیکر سراج درانی اور سینٹ میں چیئرمین رضا ربانی نے ایم کیو ایم کے استعفوں کے خلاف رولنگ دی۔ حالانکہ استعفوں کی منظوری کے لیے تمام آئینی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ وفاقی کابینہ کے اہم وزراء اسحاق ڈار اور پرویز رشید نے ایم کیو ایم کو مذاکرات کی دعوت دی، ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے، ان کے لیے ایک شکایت ازالہ کمیٹی بنائی، ایم کیو ایم کے نمائندوں کو اس میں شامل کیا گیا، پھر اس کو نکال دیا گیا، لیکن بہرحال ایم کیو ایم کو منا لیا گیا اور ان کو واپس پارلیمنٹ پہ لانے کا عمل جو تھا وہ مکمل کیا گیا، اور ایک سیاسی بالیدگی، سیاسی شعور اور سیاسی رہنماؤں نے، جماعتوں نے ایک دوسرے کو تھاما اور ایک دوسرے کو سنبھال کے رکھا، اور وہ فضا بنی جو کہ اس سے پہلے 80 اور 90 کی دہائی میں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری اور ان کی سوچ ایک ہے۔ میرا خیال ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچھ گیپ ہے جو کہ بیٹھ کے اب ریکنسائل کرنے کا، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ آبویسلی ایک کمیٹی ہوگی جو نوٹیفائی ہوگی، وہ اکارڈنگلی تمام گریونسز کو قانون آئین کے اندر رہ کے اس کا حل نکالنے کا ہوگا۔ جب استعفوں کی وجوہات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تو ایم کیو ایم بھی یقین دہانی کراتی ہے کہ وہ اپنے استعفوں کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پر ان کے اور ہمارے درمیان مکمل ہم آہنگی اور اتفاق ہے، اور آج اسی اتفاق کو لے کر ہمارے درمیان ایک ایم او یو بھی سائن ہو رہا ہے۔ ہم بھی اگلے ہفتے سے اپنے استعفے واپس لینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیں گے۔ یہ دراصل جو ایک اندیکھا الائنس نظر آتا ہے، جس کو الائنس ہی کہہ سکتے ہیں، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ایف ہو، اے این پی ہو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو، یہ دراصل پیدا ہوا تھا گزشتہ سال جب دھرنا ہوا تھا۔ 126 دن کا دھرنا دیا تھا جناب تحریک انصاف کی عمران خان نے، عوامی تحریک طاہر القادری، جناب شیخ رشید اس میں شامل ہو گئے تھے، اور اس وقت یہ سب بندی ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف ایک جانب چلی گئی تھی، پاکستان کی دوسری سیاسی قوتیں ایک جانب چلی گئی تھی۔ تجزیہ کار کہتے تھے کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ بن گیا، ایک نیوٹرل گروپ بن گیا، اور اس کے بعد یہ صف بندی ہو گئی، جس کے بعد دھرنا ہوا، اور دھرنے کے نتیجے میں جو 126 دن تک جاری رہا، پاکستان کی تمام بڑی سیاسی قوتوں کو عملاً اس دھرنے نے یکجا کر دیا، اور پھر ایک طرح کی پارلیمانی سب بندی دیکھنے میں آئی۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، پختونخوا ملی پارٹی، جیسے کہ میں نے نام لیے، جمہوریت کے نام پر پارلیمنٹ کے ایک صفحے پر نظر آئی، اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ مسلم لیگ نون کے حریف کے بجائے حلیف نظر آئے۔ محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ میں سیاسی مفاہمت کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ اگر جمہوریت کے نام پہ یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں، میں میاں صاحب کہوں گا آپ ڈٹ جائیں، جمہوریت پہ آئین پہ سودے بازی نہ کریں۔ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین، پاکستان میں قانون، پاکستان میں جمہوریت کی طرف ہر بڑھنے والے ہاتھ کو ہم روکیں گے۔ ہم ملک اور قوم کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم بغیر مشرط کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ۔ ہم جمہوریت اور جمہوریت کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی منزل پر جمہوریت کے راستے ہی سے پہنچ سکے گا۔ یہی ماحول تھا جو گزشتہ سال تھا، اور وہی جو ایک ہم آہنگی، ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی سیاسی قوتوں میں، وہ آج بھی نظر آتی ہے، اور آج بھی گو کہ معاملہ سندھ کا ہے، اور سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی اور رینجرز کا ہے، یا متحدہ قومی موومنٹ اور رینجرز کا ہے، پاکستان کی تمام مرکزی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، گو کہ علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہے، مگر دراصل یہ ایک ہی زنجیر کی کڑی ہے، اور کسی بھی ایسی کارروائی کا جس سے کسی سیاسی جماعت کا
بنیادی نقصان ہو رہا ہو، اس کی بنیادی ٹرف کا نقصان ہو رہا ہو، پاکستان کی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئیں گی. یہی صورتحال الٹیمیٹلی نظر آئے گی سندھ میں بھی رینجرز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات میں. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت کالا دھن سفید کرنے کی ایک اور اسکیم لا رہی ہے، مگر اس میں ذکر نہیں ہے کالا دھن کے پاکستان میں منبع، یعنی کہ پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو کہ چلتی ہی کالے دھن پر ہے اور اربوں روپوں کے نہیں اربوں ڈالر کے کالے دھن پہ. وہ کس طرح سے یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبریں ہیں کہ حکومت ایک بار پھر ایک ایمنسٹی اسکیم، جسے عرف عام میں کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے، ان کے پاس دھن ہے، اس کو سفید کرنے کا ایک اور اسکیم سامنے لا رہی ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی تیسری اسکیم ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. لیکن اس میں ایک معاملے کو شامل نہیں کیا گیا جہاں پر اربوں روپے نہیں بلکہ اربوں ڈالر کا کالا دھن پاکستان کا انڈاکیومنٹڈ جو پیسہ ہے وہ اس میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں دور دور تک نہیں ہے کیونکہ حکومت کا یہ میجر بھی جو ہے یہ صرف بناوٹی ہے. ادروائز اس چیز پہ سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے جہاں پر سب سے زیادہ کالا دھن پاکستان کا لگا ہوا ہے. بہت سادہ سا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی انڈاکیومنٹڈ پیسے ہیں، چاہے وہ کالا دھن ہے، چاہے وہ اوپر کی کمائی ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ان ٹیکسڈ انکم ہے، وہ پاکستان میں سادہ سا فارمولہ ہے. پلاٹ خرید لیتا ہے، گھر خرید لیتا ہے، کیونکہ پاکستان بھر میں جو سرکاری قیمت ہوتی ہے کسی بھی پلاٹ کی، خالی زمین کی، وہ ہوتی ہے جو اصل قیمت ہے اس سے شاید 1% یا آدھی فیصد بھی نہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک پلاٹ اگر آپ کو لاہور کے ایک اہم جگہ پہ ڈی ایچ اے میں یا کسی اور ادارے میں کسی اور جگہ پہ اگر آپ کو وہ 5 لاکھ روپے کا ملتا ہے تو اس کی اصل قیمت ہوتی ہے 5 کروڑ روپے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 کروڑ 95 لاکھ روپے کالے ہوتے ہیں جو کہ دیے بھی جاتے ہیں، جو لیے بھی جاتے ہیں، لیکن سرکاری طور پہ صرف 5 لاکھ روپے دکھائے جاتے ہیں. یہ صرف ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے. پورے پاکستان کا نظام ہی اسی طریقے سے چل رہا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پاکستان کے بااثر حلقے جو ہیں ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا اور دکھاوے کے میجر کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کس طریقے سے چلتی ہے، اس میں کالا دھن کیسے گھومتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی شہریار جنجوعہ کی یہ رپورٹ. کراچی میں زمینوں کا دھندا کالے دھن کو سفید کرنے کا سب سے بڑا کاروبار بن گیا ہے. کروڑوں روپے مالیت کی زمین سرکاری کاغذات میں لاکھوں میں فروخت ہو رہی ہے. نتیجتاً حکومت کو ٹیکسوں کی مد میں بھاری نقصان ہو رہا ہے. حکومت نے شہر کو زمینی اعتبار سے مختلف زونز میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک کیٹیگری کے علاقوں میں 500 گز کے رہائشی پلاٹ کی قیمت 3 سے 4 کروڑ روپے سے کم نہیں، لیکن کاغذات میں ان کی خرید و فروخت کو 40 سے 50 لاکھ روپے میں دکھایا جاتا ہے کیونکہ سرکار نے ان علاقوں میں زمین کی ویلیویشن حقیقی قیمت سے بہت کم رکھی ہوئی ہے. کراچی کے پوش علاقے خصوصاً ڈیفنس کا فیس 8 کالے دھن کا کاروبار کرنے والوں کے لیے جنت بنا ہوا ہے. یہاں رہائشی پلاٹ کی قیمت حکومت نے 1650 روپے فی اسکوائر یارڈ طے کی ہوئی ہے، جبکہ حقیقی قیمت 80,000 روپے اسکوائر یارڈ ہے. اسی علاقے میں ہی کمرشل پلاٹ کی اسکوائر یارڈ قیمت 2,750 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ پرائس 9 لاکھ روپے سے کم نہیں. مارکیٹ ویلیو کا صرف 1% شو ہوتا ہے، لہذا ٹیکسز بھی اسی حساب سے جاتے ہیں. تو ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ فیز 8 جو ہے اس کی کلیکٹر ویلیو بڑھاتے کیوں نہیں ہیں، لیکن جو سمجھیں کہ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ بہت سارے لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے. زمین کا کاروبار کرنے والے کہتے ہیں کہ صرف کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سالانہ 300 ارب روپے مالیت تک کی زمینوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن حکومت کو ٹیکس نہ ہونے کے برابر ملتا ہے. میرے حساب سے جتنا اس وقت کلیکٹ ہو رہا ہے اس کا 9 گنا زیادہ ہو سکتا ہے کلیکٹ، اگر یہ ویلیویشن آف پراپرٹیز کو صرف صحیح کر دے. مگر ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہ کریں، آہستہ آہستہ کر کے کریں، 2-3 سال میں اس کو کریں. ایمنسٹی جو ہے نا ڈکلیئر کرے کہ جس کے پاس بھی جو بھی اماؤنٹ ہے، جو پراپرٹی ہے یا کوئی بھی ایسٹس ہیں، ایون کہ وہ نامی ہے یا بے نامی ہے، وہ ان کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کر دی جائے اور اس کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور اس طرح کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی خلاف ضابطہ سرگرمیوں پر تمام اہم تفتیش کار ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں.
زمینوں کی ویلیویشن مارکیٹ کے حساب سے نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری بھی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں نہیں آ پا رہی، جبکہ وائٹ منی رکھنے والے افراد بھی اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت کو بجٹ خسارے کا سامنا ہے اور وہ پہلے ہی سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو نچوڑ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر حکومت زمینوں کی ویلیویشن کو حقیقت سے قریب تر کر لے تو سرکاری خزانے میں یقینی طور پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے مزید جمع ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین مرسلین کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے محمد شہریار، کراچی۔ لیکن کیونکہ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے، کراچی کے ایک علاقے کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو حکومت کے خزانے میں اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ایک شہر کا یا ایک شہر کے ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہریار جنجوہ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ شہریار صاحب یہ بتائیے گا، یہ کھلی چیز ہے، کھلے عام چیز ہے، حکومت اس طرف کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں حکومت اس جانب اس وجہ سے نہیں آ پا رہی ہے کیونکہ اس میں بیوروکریٹس انوالو ہیں، سرکاری ملازمین انوالو ہیں، ایسے سرکاری ملازمین انوالو ہیں جن کے 7 سے 8 گریڈ کے وہ آفیسرز ہیں، لیکن وہ بھی 7 8 پلاٹس ڈیفینس میں اون کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی پوری انوالو ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ایسا شخص جس کے پاس تھوڑا بہت بھی پیسہ آ جاتا ہے وہ جا کر ڈیفینس خصوصاً فیز 8 میں سرمایہ کاری کرتا ہے، جو کہ ایک سٹے کی مارکیٹ بن چکی ہے۔ پچھلے 15 سال سے یہاں پہ سٹا چل رہا ہے۔ پرائسز جو ڈیفینس کے اور فیزز میں 3-4 کروڑ روپے ہیں، یہاں پر فیز 8 میں 7 سے 8 کروڑ تک لیکن یہ معاملہ صرف ڈیفنس کا نہیں ہے نا، یہ معاملہ گلشن اقبال کا بھی ہے، نارتھ نازم آباد کا بھی ہے، فیلڈ بی ایریا کا بھی ہے، کے ڈی اے کا بھی ہے کراچی میں، اور یہی معاملہ لاہور کے بھی تمام علاقوں کا ہے، راولپنڈی کا بھی۔ یہ تو قومی مسئلہ ہے نا، ہے یہ بالکل پورا قومی مسئلہ، لیکن کراچی چونکہ فائنینشیل ہب ہے، ہم بینچ مارک اگر ڈیفنس کو رکھیں کیونکہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں، ہے یہ نازم آباد میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، شاہ فیصل کالونی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ملیر میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، ایون ایگریکلچر لینڈ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہاں پہ بھی جو قیمتیں ہیں وہ انڈر ویلیو شو کی جاتی ہیں، اور جیسے بورڈ آف ریونیو سندھ ہے وہ ایئرلی 4-4.5 ارب روپے ارن کرتا ہے صرف ٹیکسز سے، اور اینالسٹ یہ بولتے ہیں کہ صرف آرام سے کراچی سے ہی 30 سے 40 ارب روپے کمائے جا سکتے ہیں، لیکن حکومت صرف اپنے ہی لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس وجہ سے کچھ کر بھی نہیں رہی۔ بہت بہت شکریہ۔ قومی مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی سوچے اس بارے میں، لیکن ایک مختصر سی کالے دھن کو سفید کرنے کی اسکیم ابھی سامنے آنے والی ہے، کاسمیٹکس ہے۔ حقیقت میں حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کے تمام خفیہ اداروں کو، خفیہ ایکٹیویٹیز کرنے والے دوسرے اداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنایا جائے۔ جب حکومت آئی تھی اس وقت اس عزم کا اعلان کیا تھا، آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ہے، اب کہتے ہیں کہ شاید اب کچھ عمل ہوگا۔ یہ اہم موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بنایا جائے گا، یعنی کہ مجوزہ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ نیکٹا کے ماتحت ہوگا، اور اس میں پاکستان میں کرنے والی 26 سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی مشترکہ طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گی اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنا پائیں گے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں انٹیلیجنس سروس کے اہلکار شامل ہوں گے، جبکہ ریٹائرڈ انٹیلیجنس بیورو اور انٹیلیجنس اور فوجی افسران کی خدمات بھی اس میں حاصل کی جائیں گی۔ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا بنیادی مقصد شہریوں اور قبائلی علاقوں میں سرگرم دہشت گردی نیٹ ورکس کی شناخت اور ان کے خلاف مؤثر اور ایک پلیٹ فارم سے ایک ایکشن پلان ترتیب دینا تھا۔ اس کا اعلان جناب چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ نے حکومت میں تبدیلی کے بعد اور وزارت سنبھالنے کے فوراً بعد کیا تھا۔ نیکٹا ہوگا جو میں انشاءاللہ آئندہ 2 مہینے میں اس کو میں فنکشنل کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ہم باقاعدہ بھرتی نہ ہو سکیں، ایک ڈھانچہ آف جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ، وہ بھی میں 2-2.5 مہینے میں وی وانٹ ٹو پٹ ان پلیس۔ شروع میں ذرا چھوٹا ہوگا، سکیلیٹل ہوگا، اس کے بعد جو لوگ ہم باہر سے لے کے آئیں گے۔ تو میں آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سو کے نہیں بیٹھے رہے، لیکن ہوا کچھ نہیں، اور اب جناب چودھری نثار علی خان کو یہ وعدہ یاد تھا، اسی لیے کل جب انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو اس پر دوبارہ گفتگو کی اور اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا۔ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ وہ ایک ہمارا بہت ایک خواب تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بہت جلد، بلکہ کام شروع ہو چکا ہے، پیسے آ چکے ہیں، بجٹ آ چکا ہے، اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ول بی اے ریالٹی۔
خواب تو کم از کم 3.25 سال تک خواب رہا. اب امید یہ ہے کہ شاید یہ تعبیر میں بن جائے, مگر اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر شعیب سڈل نے, جو کہ سابق ڈائریکٹر ہیں, سربراہ ہیں انٹیلیجنس بیورو کے, اور فیڈرل ٹیکس امبڈسمن بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کتنی اہمیت ہے ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کی, جس میں تمام خفیہ ادارے, ایجنسیز, تمام 26 ہے پاکستان میں, یہ مل کے کام کریں. اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے؟ کیا یہ بکھرے ہو کے کام کرتے ہیں اور ان کے اس سے مجموعی فائدہ نہیں ہو پاتا؟ جی, انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے کامران صاحب وہ ہر جگہ ہی مشکل ہے, اور لوگ جو بھی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے اس کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں, انلیس کہ کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ ارینجمنٹ ایسی سیٹ اپ کر دی جائے کہ جس میں وہ شیئر کرنا شروع ہو جائیں. لوگوں نے اس کے لیے مختلف سلیوشنز رکھے ہیں, لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ امبیلنس اس طرح کا رہا ہے کہ یہ کام ہو نہیں پایا. اور یہ جو ہمارا چیلنج ہے, ویدر ٹیررزم کا ہے یا ایون روٹین جو کرائم ہے اس کا ہے, اس کو ہم کبھی بھی میٹ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے اس کو اس طرح سے نہیں لائیں گے کہ لوگ اس کی شیئرنگ پہ تیار ہو جائیں. اور پھر یہ جو جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹر جس کو کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب, وہ اس میں انالیسز ہو, انفارمیشن شیئرنگ ہو, کوارڈینیشن ہو. ویسے دنیا کی دوسری جمہوریتوں میں ڈاکٹر صاحب اس کی روایت تو موجود ہے اور سب جگہ مثال موجود ہے. یو ایس میں اسی طرح سے ہوتا ہے, برطانیہ میں ہے, بھارت میں بھی شاید یہی سچویشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور ہونا چاہیے, اس میں ضرور ہونا چاہیے, چاہے اس میں مرکزیت فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہو, کیونکہ یہ فیکٹ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ انٹیلیجنس کے معاملے میں مرکزیت فوجی اداروں کے پاس ہے؟ نہیں, مقصد تو یہ ہے کہ کسی ایک جگہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جمع تو ہو اور اس کو پراپرلی انالائز کیا جائے, اور پھر اس میں جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایکٹ کریں اور نیوٹرلائز کریں جو ٹیررزم کی ویو ہے اس کو. انفارچونیٹ جو ہمارے ہاں ہوا ہے نا, ایک تو پراپر ریسورسز نہیں ملتے, اور اس کے لیے آپ کو بہت سارے پی ایچ ڈیز چاہیے ہوں گے جو کہ بیٹھیں اور دن رات اس پہ فوکس ہو کے کام کریں. اور پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنس تو دیکھیں آپ کی تھانے پہ ہے, اور تھانہ ہمارا پورے سسٹم میں ڈسکنیکٹ ہے اس وقت. نہ لوگ تھانے کی طرف آ رہے ہیں, نہ تھانہ جو ہے وہ باقی سسٹم کے اندر انٹیگریٹ ہو پا رہا ہے. اور اگر ہمارا یہ ہو کہ جی تھانے کا بلڈنگ نظر آئے تو ہم رخی تبدیل کر جائیں, تو انٹیلیجنس تو باقی جو رہ جائے گی وہ تو صرف یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس. ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کے خیال میں کہ انٹیلیجنس کی ایجنسیز کو ایک جوائنٹ ڈائریکٹریٹ میں لانا اور یہ تمام چیزیں, تو یہ اوپر کی بات ہے, لیکن پہلی توجہ انٹیلیجنس گیدرنگ میں ہمیں تھانے کی طرف دینی چاہیے, کیونکہ تھانہ جو ہے وہ نیوکلیس ہو سکتا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا ہر چھوٹے علاقے کے اندر. جی, جب تک ہم تھانہ جو ہے اس کو ری انوینٹ نہیں کرتے اور اس کو جو اس کی اوریجنل شیپ تھی اس میں واپس نہیں لاتے, کہ جہاں ایک کمیونٹی سروس لوگ سمجھیں کہ ڈیلیور ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ جی وہاں فرائٹننگ قسم کی ایٹماسفیئر ہے اور لوگ اس کی طرف منہ نہ کریں. اور جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہوگا کبھی بھی with this technical intelligence. یہ تو گیجٹری اب جو ہے وہ اویلیبل ہے دنیا بھر میں, آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں گی. بٹ جو انفارمیشن تھانے میں آئے گی, اور تھانہ میں اس کو ری انوینٹ کرنے کے لیے آپ کو ریفارمز کرنی ہے پولیس میں, اور پھر اس کی لنکیجز ہیں آگے کہ ریفارمز کرنی ہے پورے کرمنل جسٹس سسٹم میں, وچ مینس کہ پروسیکیوشن میں اور جوڈیشری میں اور پریزن سروس میں. اب یہ انفارچونیٹ آپ بات, اس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ 20th پوائنٹ تھا اس کا نیشنل ایکشن پلان کا, حالانکہ اٹ شوڈ ہیو بین نمبر 1 پوائنٹ, لیکن اب بھی چلیں اتنا وقت ہم نے ضائع کر دیا ہے
اور یہ جو ہمارا چیلنج ہے ٹیررزم والا یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اگر یہ اب ہو جائے یہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ یہ تمام خفیہ ادارے اسپیشل برانچز آئی بی ایم آئی ایس آئی یہ سارے مل جائیں گے ایک جگہ اور واقعی ایک سالڈ سسٹم بن گیا تو کاؤنٹر ٹیررزم ہمارے لیے آسان عمل ہو جائے گا؟ نہیں، بیٹر لیٹ دین نیور. لیکن اس کے لیے نا جی جو نیکٹا جس طرح سے ابھی کنسیو ہوئی ہے میرے خیال میں اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. نیکٹا شوڈ ناٹ بی انڈر دی سیکرٹری انٹیریئر. میرا نہیں خیال یہ ڈیلیور کر پائے گی، اور اگر یہ خود اوور آل نہیں کرے گی تو اس کا ایک ڈائریکٹریٹ جو ہے اس میں بھی پرابلمز ہوں گے. دیر شوڈ بی اے سیپریٹ سیکرٹری فار دی نیکٹا، اور نیکٹا کا جو چیف ہے ہی شوڈ بی ایٹ لیسٹ آف دی لیول آف منسٹر آف اسٹیٹ. بے شک وہ آگے رپورٹ کرے اسی کو انٹیریئر منسٹر کو، لیکن اس کا اپنا لیول جو ہے، اور اگر اس لیول کا ہوگا تو یہ جو ساری ایجنسیز ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرنے کی وہ پوزیشن میں ہوگا، ورنہ ایجنسیز اتنا بادر نہیں کریں گی. انٹیلیجنس بیورو پہلے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، وہ ادھر بھی ایک کاپی بھیج دیا کریں گے. اسی طرح کی مورلیس پوزیشن باقی ایجنسیز کی ہوگی. آئی ایس آئی بھی وہ شیئرنگ مشکل ہو جائے گی. شیئرنگ کے لیے اوپر آدمی آپ کو وہ چاہیے جو اس کام کو سمجھتا بھی ہے اینڈ آف مچ ہائر لیول، جس کے ساتھ لوگوں کو شیئر کرنے میں پرابلم نہ محسوس ہو. بہت بہت شکریہ. ادروائز اگر آپ جونیئر آفیسرز کو لگائیں گے تو اس سے جو پرپز ہے، جو انٹینڈڈ پرپز ہے، اور جس کے لیے ہم نے نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی بنائی تھی، وہ بھی خواب ہمارا اس طرح رہ جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شعیب صدر ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہے گی. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.